السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کے پروگرام میں ادبی میلوں کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر بہ شہر ادبی میلے منعقد ہو رہے ہیں اور بڑی رونقیں نظر آتی ہیں۔ تو سر، اس کا جو ایک سماجی پس منظر ہے وہ کیا ہے، اس کی ادبی افادیت کیا ہے، اور پھر ادب کے فروغ میں یہ کس حد تک اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک بڑی حساس نوعیت کی رائے سامنے آتی ہے اکثر کہ اس میں ادب کے فروغ کی بجائے سرمایہ دارانہ جو ایک مقاصد ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، ادب کا فروغ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں حورین، ادبی سرگرمی کے طور پر تو یقیناً میرے لیے یہ ادبی میلے بہت پسندیدہ ہیں۔ میں خود بھی ان ادبی میلوں کا حصہ رہا ہوں، اور کوئی دعوت ملتی ہے تو میں اس میں ضرور شریک ہوتا ہوں۔ جن سوالات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یا جو ایک ذہنی کشمکش آپ کی ہے، تو یہ خلش بہرحال ہمارے سماج میں یہ بھی موجود ہے۔ مرزا ادیب نے ایک ڈرامہ لکھا تھا لہو اور قالین۔ اس میں ایک سرمایہ دار جو ہے، ایک سیٹھ صاحب جو ہے، تجمل صاحب، وہ ایک مصور کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ پناہ سے مراد یعنی اسے رہائش فراہم کرتے ہیں اور اسے ایک اسٹوڈیو بنا کے دیتے ہیں۔ یہاں میں اس ڈرامے کا ظاہر ہے کہ پورا خلاصہ تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ وہ مصور جو ہے وہ پھر اتنے ایک آرام دہ ماحول میں محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر جو فن کی وہ رمق ہے وہ باقی نہیں رہی۔ چنانچہ وہ ایک دوست کو کہتا ہے کہ آپ تصویریں بنایا کریں اور میں آپ کی مالی مدد کیا کروں گا، اور پھر اسی دوست کی بنائی ہوئی تصویر جو ہے وہ ایک مقابلے میں پہلا انعام حاصل کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر اس دوست کا نام نہیں ہوتا، اس مصور کا نام ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو سمجھیے کہ فن جو ہے وہ اپنے پردے کے پیچھے جو ہے کاروبار سا بن کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو ادبی میلے ہیں اور اس میں جو آپ نے سرمایہ دارانہ مقاصد کی بات کی ہے، تو اس سے بہرحال انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ایک پہلو بہرحال میرے لیے مثبت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بطور ایک ادبی سرگرمی کے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو ایک انتہا پسندانہ رویے رہے ہیں، کچھ ہمارا ایک مزاج ایسا رہا ہے کہ ہم نے سڑکوں پر اور چوکوں پر میزائل اور ٹینک اور مسلح لوگوں کے مجسمے اور یہ چیزیں بہت زیادہ کی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ معاشرے میں جو ایک انتہا پسندی تھی، یا اسلحے پر ناز کرنا، جیسے ہمارے نوجوان جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے مکالمے میں اپنے ملک کی جو ٹیکنالوجی ہے یا آرٹ ہے اس پر ناز کرنے کے بجائے اس پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں۔ تو دیکھیے، جو اپنا ایک دفاع ہوتا ہے وہ ہر ملک کرتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے ملک کا جو دفاع ہے وہ عزیز ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ ان پر کوئی فخر کیا جائے۔ فخر کیا جاتا ہے کتاب پر، فخر کیا جاتا ہے ثقافت پہ، فخر کیا جاتا ہے تہذیب پہ، فخر کیا جاتا ہے اپنی جو معاشی ترقی ہے۔ تو یہ جو ادبی میلے ہیں، انہوں نے بہرحال جو معاشرے کا یہ جو رجحان تھا، اس میں تبدیلی لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب جہاں تک ان میلوں کے پیچھے جو سرمایہ دارانہ مقاصد ہیں، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ملوکیت کے دور میں بھی جو مشاعرے ہوا کرتے تھے وہ نوابوں کے ہاں ہوتے تھے، جاگیرداروں کے ہاں ہوتے تھے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم جس شہر میں ہیں، تو لائل پور کاٹن مل کے جو مشاعرے ہیں ان کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ان کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کاٹن ملز میں مشاعرہ ہوا اور شعراء آتے تھے، اور ان کو جو ہے تحائف بھی کپڑوں کی صورت میں دیے جاتے تھے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ادب کے فروغ میں جو سرمایہ دار طبقہ ہے،
فروغ کا لفظ شاید جہاں اس طرح مناسب نہیں ہوگا، لیکن ادب کی سرپرستی میں یا ادب کے لیے ان کی اپنی جو ایک خدمت کا تصور ہے، اس لحاظ سے یعنی ادب کے پیچھے بہرحال سرمایہ دار جو ہے وہ رہا ہے۔ اور یہ جو ادبی میلے ہیں تو ان کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ سرمایہ دار طبقہ موجود ہے، اس میں انڈسٹری موجود ہے، اس میں بینک موجود ہیں، اس میں جو بھی یعنی مالی مفادات کے جو ایک طبقات ہیں وہ موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ سرمایہ دار اپنے مقاصد کے طور پر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنا جو ایک منافع ہے، اپنا جو پروفٹ ہے وہ پہلے دیکھتا ہے اور بعد میں وہ کسی سرگرمی کا حصہ بنتا ہے۔ اب یہ ادیب پر ہے کہ وہ کسی سرگرمی کا حصہ بنتے ہوئے یہ دیکھے کہ آیا وہ کسی طبقے کا اعلی کار بن رہا ہے یا وہ اپنا بھی کوئی مقصد پورا کر رہا ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ادیب کو یا شاعر کو کہ وہ ان میلوں کا حصہ نہ بنے، لیکن اگر سرمایہ دار اپنے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے تو ادیب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے مقصد کے لیے وہاں کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں۔ یعنی ادیب کا مقصد، شاعر کا مقصد، تخلیقی عمل کا مقصد جو ہوتا ہے وہ شعور کی بیداری ہوتا ہے، وہ شعور کہ جو سماج کا شعور ہے، وہ شعور کہ جو طبقات کا شعور ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی ادیب کو، کسی بھی شاعر کو، کسی بھی نقاد کو اپنے جو ضمیر کا سودا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ضمیر کی جو خلش ہے، اس کے اندر جو سوالات ہیں، اس کی جو روح احتجاج ہے، اس کی جو روح انقلاب ہے، اس کی جو روح انکار ہے، وہ نہیں مرنی چاہیے۔ آپ ان سیشنز کا حصہ بنتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ میں بھی ان سیشنز کا حصہ بنا ہوں اور بنتا رہوں گا، لیکن آپ جہاں بھی بیٹھیں وہ جو ادب کا بنیادی مقصد ہے، اور یہ صرف اب میں کوئی ذمہ داری ساری کی ساری ادیب پہ نہیں ڈال رہا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے مذہبی طبقات نے کتنا زیادہ ایک ایسا کردار ادا کیا کہ وہ سرمایہ داروں کے ہاتھوں کھیلے، ایک عالی شان مسجد بن گئی، ایک عالی شان روحانی محفل جو ہے وہ منعقد ہو گئی، لیکن کیا وہ عالی شان مسجد بننے سے، کیا وہ عالی شان روحانی محفل منعقد ہونے سے کیا معاشرے میں وہ جو تبدیلی کا مقصد تھا اس کو وہ پورا کر سکیں یا نہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادبی میلے وہ جو ایک انتہا پسندی کا تصور تھا، اس کی تبدیلی میں جو انہوں نے مثبت کردار ادا کیا ہے وہ میرے لیے قابل تحسین ہے۔ بطور ایک ادبی سرگرمی کے لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں، ادبی میلے ہوتے رہنے چاہیے، لیکن اگر اس میں صرف سرمایہ دار کی جیت ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات، تو میں یہاں مزدور کے بجائے تخلیق کار کا لفظ استعمال کروں گا، شاعر کا لفظ استعمال کروں گا، نقاد کا لفظ استعمال کروں گا، اہل قلم کا لفظ استعمال کروں گا۔ تو آپ اگر صرف ان کے اعلی کار کے طور پر بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب کی کوئی پائیدار خدمت نہیں ہے۔ لیکن دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے، سرمایہ دار بہرحال اپنا سرمایہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمیں جو پوری ایک شہروں کی رونق نظر آتی ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی سرمایہ داری ہے، لیکن ادیب کو اپنے جو ضمیر کا سودا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، ادب کے جو خمیر کا سودا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، ادب کی جو روح احتجاج ہے وہ بہرحال زندہ رہنی چاہیے۔ سر، آپ نے ادبی میلوں کے حوالے سے جو ایک ذہنی کشمکش تھی اس پہ خوب بات کی، اور اس کے علاوہ ادبی میلوں میں جو سیشنز ہوتے ہیں ان سیشنز میں ایک ادیب کا، ایک شاعر کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ نے اس پہ بھی خوب گفتگو کی۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کریں گے توصیف خواجہ کے حوالے سے۔ جدید نظم کے حوالے سے ایک اہم نام ہے، بہت عمدہ کلام لکھتے ہیں۔ 2022 میں آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آیا، راہ چلتی ہے کے عنوان سے۔ تو سر، آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ہاں، آپ نے ان کے مجموعے رات چلتی ہے کا ذکر کیا، تو اس سے ایک نظم اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے آرزو کا سفر۔ سمندر میرا گھر،
میری آرزوؤں سے روشن، سمندر سے آگے تیری کہکشاؤں کی دنیا۔ واہ۔ میں خاکی میں فانی، تیرے آسمانوں سے پھوٹی ہوئی لو میں بے تاب و حیراں۔ واہ، بہت خوب۔ بے تاب و حیراں پشیماں، میں بستی سے نکلا تھا اس سرمئی آنکھ کو ڈھونڈنے جو میرے دل میں روشن رہے۔ واہ، بہت خوب۔ انچھوئی روح میں منعکس ہو، پرندے میرے نام کے گیت گاتے رہیں۔ واہ۔ آرزو کا سفر کتنا ہموار ہے جانتا تک نہ تھا۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ ساحلوں پر کہیں ڈوبتی دھوپ ان سیپیوں پر چمکتی تھی جن میں میرا دل تیری آنکھ سے بات کرتا تھا۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ روشن چمکتی ہوئی ریت اس آگ سے پھول جھاگ سے رنگ اگاتی تھی۔ واہ۔ جانے کتنے جنم کتنی صدیاں تیری سرمئی آنکھ میں گم ہوئی۔ جانے کتنے جنم کتنی صدیاں تیری سرمئی آنکھ میں گم ہوئیں، یاد رکھے گا کون۔ آرزو کا سفر کتنا دشوار ہے، سرمئی رنگ گہرا ہوا، سیپیاں ریت میں کھو گئیں، پھول سے آگ اور رنگ سے جھاگ بنتی رہی۔ واہ واہ واہ۔ ایک ستارہ تیری سرمئی آنکھ میں کہکشاؤں کی جھلمل میں چھپنے لگا، صبح کی روشنی کی پھوار میرے دل پر گری۔ واہ آسمانی صحیفوں کی قرت کی آواز آنے لگی۔ واہ واہ، بہت خوب۔ یہ سماعت میرے دل پہ ایک بوجھ ہے، میں ازل سے ابد سے مخاطب نہیں، میں کسی آسمانی روایت کا کاتب نہیں، واہ۔ میں تو نکلا تھا اس سرمئی آنکھ کو ڈھونڈنے جو میرے دل میں روشن رہے۔ سر، بہت خوبصورت نظم آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، اسی خوبصورت نظم کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج ایک ایسی کتاب ہے جو تازہ بھی ہے اور تر و تازہ بھی ہے۔ کتاب کی تازگی اور تر و تازگی جو ہے، ویسے تو تازگی اور تر و تازگی ایک جیسے لفظ ہیں، لیکن جب آپ کسی بات کو اپنی ایک جذبات کی شدت سے بیان کرتے ہیں تو ایک ہی لفظ 2 سے 3 معنی جو ہے وہ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے ڈاکٹر خاور نوازش کی، موقف کی تلاش۔ یہ ویسے تو ایسے مضامین ہیں جو متفرق موضوعات پہ ہیں، یعنی اس میں کسی ایک موضوع پر نہیں لکھا گیا، بلکہ اس میں متفرق موضوعات پر لکھے گئے مضامین ہیں۔ لیکن تنقید میں ایک چیز جس کا میں قائل بھی ہوں اور خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی بات کی جائے تو 2 باتیں ہوں۔ ایک یہ کہ آپ سوال اٹھائیں، دوسرا سوال اٹھانے کے بعد آپ اس سوال کا جو جواب ہے وہ اپنے طور پر بھی دیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ محض سوال اٹھائیں، بالکل، بلکہ آپ اپنی بھی ایک رائے دیں۔ ایک نقاد کی رائے بہت اہم ہوتی ہے، یعنی مضمون لکھنا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک موضوع لیا اور اس پر کچھ تحقیقی مواد جمع کیا اور آپ نے گفتگو کر دی اور پھر آپ نے کوئی اپنا موقف نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نقاد کو اپنے موقف پر قائم بھی رہنا چاہیے اور اپنے موقف کی جستجو بھی کرتی رہنی چاہیے۔ یعنی یہ جو عنوان ہے موقف کی تلاش، یہ اپنے باطن میں بہت خوبصورتی رکھتا ہے کہ ایک نقاد کا موقف ہوتا بھی ہے، لیکن وہ اپنے موقف میں جو ایک آگے بڑھوتری ہے اس کی جستجو میں بھی رہتا ہے، اس کی تلاش میں بھی رہتا ہے۔ تو اس کے اگر ہم مندرجات کی طرف جائیں تو یہ مضامین جو ہے ادب، سماج اور ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس میں ایک سیاست کا عنصر بھی ہے، اس میں فکر کا عنصر بھی ہے، اس میں بہت سارے ہمارے ایسے مسائل کہ جن پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور بعض ایسے مسائل کہ جن پر ہم بات کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں سکتے۔ اس میں بہت ساری جو ایک ہماری معاشرتی جکڑ بندیاں ہیں، تہذیبی پابندیاں ہیں، تو ہم وہ نہیں کر سکتے۔
تو مجھے اس کتاب میں ایک تو یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ جو ترقی پسند تنقید کا آہنگ کہیں گم ہو رہا تھا، وہ آہنگ اس میں دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ ترقی پسند جو ہماری تحریک کسی زمانے میں کہ جس نے ادب، سماج، معیشت، طبقہ، ان کے مابین ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تو ان مضامین میں مجھے وہ ہم آہنگی جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ فی زمانہ کہ جو ایک گلوبلائزیشن کا دور ہے، کہ جو عالمی استعمار ایک نئے انداز سے انسانوں پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو ترقی پسندی کا بھی وہ مفہوم شاید نہیں رہا۔ جیسے مارکسیت سے ہم نو مارکسیت کی طرف آئے ہیں، تو مجھے ڈاکٹر خاور نوازش کی تنقید میں جو ترقی پسندی کا جو نیا تصور ہے یا مارکسیت کا جو نیا تصور ہے، وہ ان مضامین میں جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اس میں جیسے میں نے ایک بات کی کہ ایک نقاد جو ہے اس کا اہم ترین کام ہوتا ہے سوال قائم کرنا، تو اس کتاب میں مجھے جگہ جگہ بہت سارے ایسے سوال جو کہیں بے ضرر ہیں اور کہیں بہت زیادہ ضرر رساں ہیں۔ یہاں ضرر رساں میں نے نقصان دہ کے معنوں میں نہیں استعمال کیا، بلکہ وہ سوالات کہ جو آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، جو آپ کو کسی رسک کی جانب لے کر جاتے ہیں، جو آپ کو کسی خطرے کی جانب لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ سوال بہرحال بڑا ہے۔ تو اس میں فیض کے حوالے سے، سر سید احمد خان کے حوالے سے، اقبال کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، اور پھر ایک خاص چیز کہ جس کو ہم نے بہت زیادہ جذباتی انداز میں لیا ہے، وہ ہے اردو اور ہندی کا تنازع۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر خاور نوازش نے بہت ہی اہم نوعیت کے جو ہے مضامین لکھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مضامین کے پیچھے جو ایک خاص طرح کا ایک تہذیبی تفکر ہے وہ نظر آتا ہے۔ میں چند مضامین کے جو عنوان ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ ادب کی نظریاتی اساس، ادب یا تعمیری ادب، ترقی پسند نظریے کی بلند آہنگی، گلوبلائزیشن، مقامیت اور اردو کی نئی تشکیل، اسی طرح تصور آزادی اور اردو نظم، اور مطالعہ فیض، نئے پیراڈائم کی تلاش، سر سید اور اقبال کا تصور تہذیب، اقبال اسرار خودی سے تاریخ تصوف تک، اور آریاؤں کی ہندوستان آمد یا بریکٹ میں لکھا ہے یلغار، تو مجہول لسانی تناظر اور خام محاکات تحقیق۔ تو ان عنوانات سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم مضامین ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کتابیں ہمارے ناقدین کو لکھتے رہنے چاہیے، ایسے سوالات اٹھاتے رہنے چاہیے، اپنا موقف دیتے بھی رہنے چاہیے، اور اپنے موقف کی جو ایک جستجو ہے اس کی بھی ایک جو کاوش ہے وہ نقاد کو کرتی رہنی چاہیے۔ تو یہ ڈاکٹر خاور نوازش کی کتاب ہے موقف کی تلاش۔ بہت خوبصورت، منفرد، دلچسپ اور اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔